انا سوا طریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ بے شک جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ بے شک سبحان اللہ۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے، کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ایسی شان والے آقا و مولا پر ایک مرتبہ درود پاک کا ہدیہ نچھاور کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مظہر الجلالی والجمالی مرات الذات والصفات مخزن المشاہداتی موصل العباداتی الی رب الارباب بیدد معلومات لک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات آپ حضرات کی بارگاہ میں یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ مشاہدے کی روشنی میں کئی بار یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم لوگ، جیسے میں بھی باہر سے آیا ہوں، حضرت اعجاز صاحب بھی اور باہر سے آئے ہیں، تو جو باہر سے آتا ہے ہم لوگ نوازنے کے معاملے میں اسے بڑا آگے رہتے ہیں، اور ہماری بستی کا امام بولنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو نذرانہ دینا تو دور کی بات، دل میں یہ ارادہ کیے بیٹھے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بس ان کا بیان، ان کا وقت ختم ہو۔ اور جو ہے یہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب حضرت تقریر کر رہے تھے، حضرت برادر کرم حضور علامہ ضیاء الرحمن صاحب قبلہ، تو نہ تو کسی کا موبائل نکلا ہوا تھا، نہ کوئی نذرانہ دینے کے لیے اٹھ رہا تھا۔ یہ دہات پنا کیا ہے، یہ دوگلا پن کیا ہے؟ مطلب جو پانچوں وقت 24 گھنٹے تم لوگوں کے اوپر سایہ دار درخت کی طرح دھوپ میں سایہ کرے، سردی میں تمہارے لیے ایک نگہبان بنے، ایک صاحبان بن جائے، اس کے لیے تم لوگوں کے دلوں میں کوئی جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔ مطلب ہے کیا مصیبت یار، کہاں تم لوگوں کی محبت ہے، کون سی دنیا میں کھو گئے، کیا ہو کیا گیا ہماری قوم کو؟ سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں، یہی پس منظر سارا دیکھ کر کے فرماتے ہیں کہ غیر اپنے ہو گئے جب ہمارے بدل گئے، نظریں بدل گئیں تو نظارے بدل گئے، کس کو سنائے گا یہاں غم کی داستاں، کس کو سنائے گا یہاں غم کی داستاں، جو غم میں ساتھ دیتے تھے وہ سارے بدل گئے۔ تو فرماتے ہیں ڈھونڈے سے پائے گا نہ یہاں پہلی سی مستیاں، بدلی شراب کہنا وہ پیالے بدل گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص آج کے وقت میں، اے اختر رضا، میں نے زمانے کو بالکل الٹ پلٹ کے دیکھا، میں شام بھی گیا، میں عراق گیا، امریکہ افریقہ کے چکر لگائے، سارے زمانے کو میں نے دیکھا۔ سرکار حضور تاج الشریعہ فرما رہے ہیں اس بات کو، فرماتے ہیں کہ ہر شخص اگر اسے امام سے مطلب ہے، امام سے تعویذ لینا ہے تو امام کی محبت زیادہ ظاہر کرے گا، لیکن ادھر اگر بستی والے سے کام زیادہ پڑ جائے، بستی والے کی محبت سامنے ٹکرا رہی ہو تو امام کو چھوڑ دے گا، پھر ادھر محبت زیادہ ظاہر کرنی شروع کر دے گا۔ اسی لیے فرماتے ہیں سرکار تاج الشریعہ کہ اس حکمت عملی کے زمانے میں محبت جو ہے، اس دور مصلحت میں محبت کوئی شے نہیں، اس دور مصلحت میں وفا کوئی شے نہیں، گاہے ہوئے ہمارے تو گاہے بدل گئے، کبھی ان کے ہو گئے کبھی ان کے ہو گئے۔ جب بالکل تھک گئے اس معاشرے کا ایک منظر دیکھتے دیکھتے تو پھر فرماتے ہیں اختر لگائیے لو نبی کریم سے، اے اختر لگائیے لو نبی کریم سے، کیا فکر اہل دنیا جو سارے بدل گئے۔ بے شک سبحان اللہ۔ سمجھے مطلب اتنا کیا عالم ہے ہماری قوم کا۔ بے شک اچھا، ہم لوگوں نے پتا ایک نظریہ سا بنا لیا ہے کہ جو باہر یہاں رہ رہے ہیں وہ تو ہر وقت رہتے ہی ہیں، وہی پرانی بات ہے، پرانی بات کوئی نہیں ہوتی، دین کبھی پرانا ہوتا ہی نہیں ہے۔ 1400 سال اس دین کو آئے ہوئے ہو گئے، تقریباً 1450 سال، لیکن آج تک کوئی بھی بتا دے کہ قرآن پاک کی کوئی صورت پرانی ہو گئی یا کوئی حدیث پرانی ہو گئی، پرانا ہو کیا گیا؟ سمجھے کچھ کوئی پرانا نہیں ہوا، بلکہ اور پھر اتنی عمدہ باتیں، اتنی اعلیٰ، کیا یار حد کر کے رکھ دی بندے نے، مواد کے اتنے دریا انڈیل دیے تمہارے اوپر، مگر ہماری قوم ہے کہ ایوریسٹ کی طرح، پہاڑ کی چوٹی کی طرح بس ٹھس بن کے کھڑی ہوئی ہے، برف پڑے تو بھی ہم ویسے ہی ہیں، اور اوس پڑے گی تو بھی ہم ایسے ہی ہیں، شبنم کے قطرے گریں تو بھی ایسے ہی ہیں، بدلنا ہمیں ہے کوئی نہ، ہم تو بالکل پہاڑ کی طرح کھڑے ہیں جی ایک دم، سمجھے؟ یا تو رب کائنات کی ایک تجلی پڑ جائے کوہ طور پر تو پھر جل کے راکھ ہو جائیں گے، نہیں تو کوئی بات ہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہرحال ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ۔ میں نے ابھی جو قرآن پاک کی بڑی مشہور و معروف اور
ایک ایک بار نہیں بلکہ دو دو بار نازل ہونے والی سورت کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ جب 5 وقت نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہر 5 وقت کی نماز میں اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارا رب ہے، غفور الرحیم ہے، ساری کائنات کو بنانے والا تو ہی ہے، رزق بھی تو دیتا ہے، تو نے ہمیں امت میں تمام امتوں میں بہترین امت کہہ کر کے اور پھر خیرکم کے لقب سے بھی نوازا۔ اے میرے پاک پروردگار عالم، ہم تیری بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا میرے مولا جب سب کچھ دے ہی دیا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ پھر کہتے ہیں کہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ بھی ان لوگوں کا چلا یا اللہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب ایسے لوگ ہیں کون جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا؟ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے تتجافوا عن المضاجع، وہ لوگ ہیں جن کی کروٹیں ان کی چارپائیوں سے الگ رہتی ہیں، جو رات کی تنہائی میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، جو کبھی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یعنی میرے حبیب کریم کی امت کے لیے دعا مغفرت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے اہل و عیال کی عاشق رسول بننے کے لیے رو رہے ہوتے ہیں، کبھی دین کی بقا کے لیے رو رہے ہوتے ہیں، کبھی دشمنوں کے نرغے سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے، کبھی نظام مصطفیٰ کے لیے رات دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر میرا انعام ہونے والا ہے، تو تم جب دعا مانگو تو ان لوگوں کو بیچ میں لے لو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اور زیادہ کرم کرنے والا ہو جائے، سمجھے؟ بے شک اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں یوں تو ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر ہوا، حضور نے کس کمال سے نہ نوازا۔ حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا، حضرت عمر کو فاروق اعظم بنایا، حضرت عثمان کو غنیوں کا سردار بنا دیا، حضرت علی کو مولا کائنات بنا دیا، حضرت قتادہ کو آنکھ بھی عطا فرمائی، مزید ساتھ میں جنت بھی عطا فرمائی، حضرت ربیعہ کو جنت بھی عطا فرمائی اور ساتھ میں اپنی رفاقت بھی عطا فرمائی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے عاشقوں کا سردار بنا دیا۔ لیکن دوسری جانب جو بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے میں آیا، تو چاہے آپ کے گھر کا پڑوس کا ہو، چاہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر کا رہنے والا ہو، جب حضور سے دشمنی مول لی ہے تو کسی کو جہالتوں کا سردار بنایا، جسے اب لوگوں نے ابو جہل کے نام سے جانا، کوئی آپ کا سگا چچا کیوں نہ ہو، جب آپ کے راستے میں آیا ہے تو پھر اسے ابو لہب بنا دیا، اور حال یہ ہو گیا کہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی دشمنی کی وجہ سے اس کے اوپر ایک عذاب عظیم مسلط فرما دیا۔ اور سبحان اللہ، جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کو پوری طریقے سے سر خم تسلیم کیا، اور جس راستے کو اور جس چمکتے ہوئے دین کو رسول اللہ ہمارے ہاتھوں میں دے کر کے گئے، اسے پوری طرح اپنا لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مزید بڑے بڑے انعام و اکرام سے نوازا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ہم لوگ یہ الجامعۃ الاحمدیہ السنیہ اس میں تعلیم حاصل کر رہے تھے فضیلت میں، تو ہمارے شیخ استاد حضور علامہ آصف صاحب قبلہ نوری مجددی وہ بیضابی شریف پڑھا رہے تھے، تو بیضابی پڑھاتے انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ فرمانے لگے کہ ایک بزرگ تھے، جب وہ بستر پہ جاتے سونے کے لیے بستر پر جا رہے ہوتے تھے، تو سونے سے پہلے ان کا یہ معمول تھا کہ کتنے ہی تھکے ماندے، کتنے ہی پورے دن کے کام کرنے کے بعد اگر انہیں تھکن بھی چڑھ رہی ہوتی تھی، نیند کا غلبہ بھی ہوتا تھا، تو بھی وہ کتاب اٹھاتے اور ایک مسئلہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو شاگردوں نے اور جو محبین متقربین تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ جب بستر پہ جا رہے ہوتے ہیں کتاب کھولتے ہیں، کوئی ایک چیز پڑھ لیتے ہیں، اسے بند کر کے کتاب کو رکھ دیتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں بستر استراحت پر جاتا ہوں، جب میں نیند کے لیے جا رہا ہوتا ہوں، اس سے پہلے دین کا ایک مسئلہ پڑھتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات ہی مجھے موت عطا فرما دے۔ اگر مجھے آج کی رات موت آ گئی تو میں مسئلہ پڑھ کے سو رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھے اسی رات موت عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ مجھے طالب علم کی گنتی میں شمار فرما لے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، طلباء کی گنتی میں شمار کر لے گا تو یقیناً ہر طالب علم کو جو محب رسول ہے اسے قیامت کے دن بے حساب و کتاب بخشے گا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے گا۔ بے شک، اس سبحان وقت میں اللہ، ہم نے عرض کیا کہ حضور اچھا یہ جو معاملہ ہے خالی ان بزرگ کے لیے تھا یا جو مدرسے میں طلباء علم دین حاصل کرتے ہیں ان کے لیے ہے یا سب کے لیے، ہر عام و خاص کے لیے؟ تو آپ نے ایک بات بڑی پیاری کہی کہ فرمانے لگے کہ جو بھی عوام ہو یا خواص دین کی طلب، دین کی جستجو اپنے دل میں جگا لے،
اپنے امام سے روزانہ ایک مسئلہ یا تو معلوم کرنا شروع کر دے یا کوئی کتاب پڑھنا شروع کر دے. ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے فارسی پڑھیں اور ایک دم ہی عربی کی بڑی بڑی بخاری شریف مشکات شریف لے کر کے بیٹھ